نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي انشاءاللہ آج ہم ناؤن کی تھرڈ پراپرٹی پڑھیں گے، اسٹیٹس۔ اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ اسم جملے میں جو رول ادا کرتا ہے اس کو اسٹیٹس کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اسٹیٹس 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ڈوئر، نمبر 2 ڈیٹیلز، نمبر 3 آفٹر آف۔ ہم ان تینوں اسٹیٹس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈوئر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈوئر کون ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اگر میں کہوں I ate too much chocolate، اس جملے میں ایکشن یا فعل کھانا ہے۔ یہ ایکشن کون کر رہا ہے؟ آئی، میں۔ یہاں آئی ڈوئر کا رول ادا کر رہا ہے۔ My tooth started hurting، اس جملے میں ڈوئر ٹوتھ ہے، وہ اس لیے کیونکہ درد کا عمل دانت پر ہو رہا ہے۔ اس جملے میں مائی ڈوئر نہیں ہے۔ The dentist gave me a filling، اس جملے میں ڈوئر کون ہے؟ ڈینٹسٹ، کیونکہ ڈینٹسٹ کام کر رہا ہے فلنگ کا۔ کچھ اور جملوں کو دیکھتے ہیں، ان میں ہم ڈوئر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریٹڈ دی ارتھ، اس جملے میں ایکشن کریٹڈ ہے اور وہ ایکشن کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اس جملے میں ورڈ اللہ ڈوئر ہے۔ The messenger of Allah taught his companions، اس جملے میں فعل یا ایکشن کیا ہے؟ ٹیچنگ، اور یہ عمل کون کر رہا ہے؟ The messenger، گویا the messenger اس جملے میں doer ہے۔ The imam led the prayer، اس جملے میں doer امام ہے کیونکہ امام نے نماز کو لیڈ کیا۔ جملے میں doer کو ڈھونڈنا آسان کام ہے۔ اب جب بھی آپ جملے میں ڈوئر کو پہچانیں گے تو اس کو ڈوئر نہیں کہیں گے بلکہ اس کو رفع کہیں گے۔ جو بھی ڈوئر ہوگا اس کا سٹیٹس رفع ہوگا۔ اس ورڈ کو 5 دفعہ ریپیٹ کریں۔ رفع، 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 رفع۔ اب تک ان 6 جملوں میں ہم نے ڈوئر کو ڈھونڈا۔ ان جملوں میں آئی، ٹوتھ، ڈینٹسٹ، دا ورڈ اللہ، میسنجر، امام، رفع ہیں۔ اب ہم سیکنڈ سٹیٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیٹیلز۔ ڈیٹیلز کیا ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اس جملے کو اینالائز کرتے ہیں۔ I ate an apple outside yesterday quickly out of hunger۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس جملے میں ایکشن کون سا ہے۔ ایکشن ate ہے، وہ ایکشن کون کر رہا ہے؟ I، تو آئی رفع ہوگا۔ میں آپ سے اس جملے میں کھانے سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال کر سکتی ہوں، جیسے کہ What did you eat؟ تو آپ کہیں گے I ate an apple۔ Where did you eat؟ I ate it outside۔ When did you eat؟ I ate it yesterday۔ How did you eat؟ I ate it quickly۔ Why did you eat؟ I ate it out of hunger۔ ان تمام سوالوں کے جواب ڈیٹیلز ہیں۔ اس جملے میں آئی رفع ہے، ڈوئر ہے، ایٹ ایکشن ہے، اور باقی تمام انفارمیشن کھانے سے ریلیٹڈ ہمیں ڈیٹیلز دے رہی ہیں۔ کیا کھایا گیا، کب کھایا گیا، کیوں کھایا گیا، کیسے کھایا گیا۔ کسی بھی جملے میں ان سوالات کے جوابات ڈیٹیلز کہلائیں گے۔ When did it happen؟ How did it happen؟ Why did it happen؟ Where did it happen؟ Who did it happen to؟ اب سے آپ کسی بھی جملے میں جب ڈیٹیلز کو ڈھونڈیں گے اور سپاٹ کریں گے تو اس کو آپ کہیں گے کہ وہ نصب سٹیٹس ہے۔ 5 دفعہ ریپیٹ کریں، نصب، 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 نصب۔ چند اور جملوں کو اینالائز کرتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم رفع اور نصب دونوں کو سپاٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریٹڈ دی ارتھ،
سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس جملے میں ایکشن کیا ہو رہا ہے. کریٹڈ. کریشن کس نے کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو دا ورڈ اللہ رفع اسٹیٹس ہے. اللہ کریٹڈ دی ارتھ. اللہ نے کیا بنایا؟ زمین بنائی. چونکہ یہ ڈیٹیل ہے تو اس کو ہم کہیں گے the earth is نصب. The messenger of Allah taught his companions. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس جملے میں ایکشن کون سا ہے. ایکشن ہے taught. یہ ایکشن کون کر رہا ہے؟ the messenger. تو the messenger کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ رفع. The messenger of Allah taught his companions. میسنجر نے کس کو سکھایا؟ کمپینینز کو سکھایا. گویا کہ یہ ڈیٹیل ہے اور اس کا سٹیٹس نصب ہے. دا امام لیڈ دی پریئر. امام یہاں پر رفع سٹیٹس میں ہے. انہوں نے کیا لیڈ کیا؟ نماز لیڈ کی. تو نماز ڈیٹیل ہے تو یہاں پہ دا پریئر نصب سٹیٹس میں ہے. رفع کیا ہوتا ہے؟ ڈوئر آف دی ایکٹ، کام کا کرنے والا. نصب کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹیلز اباؤٹ دی ایکٹ. ایکشن سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز کو نصب کہتے ہیں. تیسرا اور آخری سٹیٹس ہے آفٹر آف. کسی بھی جملے میں آفٹر آف کے بعد جو اسم آئے گا وہ ہمارا تیسرا سٹیٹس ہوگا. ان جملوں کو دیکھیے. دی ہاؤس آف اللہ. آف کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے وہ ہے ورڈ اللہ. تو اللہ اس جملے میں تھرڈ سٹیٹس ہے. دا ریلیجن آف اسلام. آف کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے وہ ہے اسلام. تو یہ ہمارا تھرڈ سٹیٹس ہے. دا سن آف عبداللہ. آف کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے وہ ہے عبداللہ. اب سے آپ جب بھی کسی جملے میں آفٹر آف کے بعد جو اسم دیکھیں گے اس کو آپ کہیں گے کہ اس کا سٹیٹس جر ہے. 5 دفعہ ریپیٹ کریں. جر 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 جر. انگلش لینگویج میں کبھی کبھار آفٹر آف کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو پہچاننا تھوڑا سا ٹرکی ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم ہاؤس آف اللہ کو اللہز ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں. سن آف عبداللہ کو عبداللہز سن بھی کہہ سکتے ہیں. اللہز ہاؤس یا عبداللہز سن میں ہمیں آف کہیں بھی نہیں نظر آ رہا. آپ جب بھی کبھی ایسے جملے دیکھیں تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہاں پر ایک انویزیبل آف موجود ہے. تو اللہز ہاؤس میں ورڈ اللہ جر ہے اور عبداللہ سن میں عبداللہ جر ہے. انشاءاللہ ہوم ورکس اور پریکٹس کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آنے لگ جائیں گی اور آسان ہو جائیں گی. ایک جملے کو انالائز کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اسٹرانگ کر سکیں. اس جملے میں ہم رفع، نصب اور جر کو اسپاٹ کریں گے. The messenger of Allah taught his companion. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے اس جملے میں ایکشن کیا ہو رہا ہے. taught. یہ ایکشن کون کر رہا ہے؟ The messenger. گویا کہ وہ ڈوئر ہوئے تو ہم ان کو لیبل کریں گے رفع. The messenger is رفع status. The messenger of Allah. آف کے بعد ورڈ آ رہا ہے اللہ تو یہ جر status میں ہے. The messenger of Allah taught his companions. His companions کو لکھنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. His companions یا companions of his. اس کا مطلب his یہاں پر جر ہے. The messenger of Allah taught his companions. میسنجر نے کس کو سکھایا؟ companions کو سکھایا. یہ ایک ڈیٹیل ہے. companions یہاں پر نصب سٹیٹس میں ہے. یہ تھی اسم کی تھرڈ پراپرٹی سٹیٹس. سٹیٹس 3 قسم کے ہوتے ہیں: رفع، نصب، جر. 3 دفعہ ریپیٹ کریں. رفع، نصب، جر. رفع، نصب، جر. رفع، نصب، جر. رفع ڈوئر ہوتا ہے. نصب ایکشن سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز ہوتی ہیں. جر آفٹر آف ہوتا ہے.
یہ ایک پیراگراف ہے آپ کی پریکٹس کے لیے، اس کو آپ انالائز کریں، اس میں کون سے ورڈز رفع ہیں، نصب ہیں اور جر ہیں، ان کو پہچانیں۔ اس ایکسرسائز کو کرنے کے بعد آپ اپنے آنسرز کو ویریفائی کریں۔ ریڈ کلرڈ ورڈز رفع ہیں، انڈر لائنڈ ورڈز نصب ہیں، یلو ورڈز جر ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو یا آپ کے کوئی سوالات ہوں تو کامنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ میں ضرور ان کو آنسر کروں گی۔ یہ کچھ ہوم ورکس بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عربک لینگویج کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں تو یہ ہوم ورکس کمپلسری ہیں۔ اگر آپ نے آج کے لیسن سے بینیفٹ حاصل کیا ہے تو ہمیں تھمز اپ دیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔